اللہ نے ہر روحانی تکلیف کا علاج بتایا ہے۔ حسد کا علاج کوئی کا دشمنی کا علاج بتایا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کر۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تیرا جو بڑے سے بڑا دشمن ہے نا، وہ تیرا گرم جوش دوست بن جائے۔ میں نے کہا چنگیز آ جا تو اور میں فیصلہ کر لیتے ہیں، قتل و غارت کو چھوڑ دے، آ جا میں اور تو فیصلہ کر۔ اتنا بڑا شاہ سوار ہو کہ چنگیز خان اس کے سامنے نہیں آیا، ہندوستان سے نکلا، خراسان میں آیا، ایک آدمی نے پناہ دی، وہاں اس نے رات کو حکم دیا میرے گھوڑے کو تیار کر، زرہ پہنی، اور حکم دیا میرے ساتھ میرا کوئی ساتھی نہیں آئے گا، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ اسپین کا موسیٰ، ترکستان کا جلال الدین اور ہندوستان کا جنرل بخت خان، یہ تین ایسے شاہ سواران اسلام ہیں کہ شکست کھا کے بھی تاریخ میں وہ مقام بنایا ہے جو بڑے بڑے فاتحین نے نہیں بنایا۔ میرے والدین چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، تو وہ مجھے ہر وقت کہتے تھے پتر تو ڈاکٹر بننا، پتر تو ڈاکٹر بننا، بڑے پیسے بڑی عزت۔ ایک لفظ کو بار بار اتنا دہرایا کہ میرے دماغ میں یہ بات اتر گئی کہ میری زندگی کا مقصد ہی ایک ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اپنی زندگی سے مثال دیتا ہوں، پھر قرآن کی بات کرتا ہوں۔ میرے والدین چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، تو وہ مجھے ہر وقت کہتے تھے پتر تو ڈاکٹر بننا، پتر تو ڈاکٹر بننا، بڑے پیسے بڑی عزت۔ ایک لفظ کو بار بار اتنا دہرایا میرے سامنے کہ میرے دماغ میں یہ بات اتر گئی کہ میری زندگی کا مقصد ہی ایک ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ کسی چیز پر جب تیار کیا جاتا ہے تو ہر دفعہ نئے مضمون نہیں آتے، اسی ایک چیز کی تکرار کی جاتی۔ آپ دیکھتے نہیں ہو پیپسی 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 پیپسی۔ ایک دفعہ ایک نے کہا 6 نمبر یا بھارا بیان کرتے، کوئی اور بات کوئی نہیں۔ میں نے کہا پیپسی والوں سے سیکھا ہے کہ وہ ہر وقت پیپسی 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 پیپسی۔ اب ان کو پتہ نہیں چل گیا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، 7 اپ ہے، کیوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ۔ 92-93 میں جب جنید جمشید وہ پیپسی والوں نے خریدا تھا تو یہ انجینئر تھا، تو انہوں نے اس کو 4 کروڑ روپیہ دیا، اس کا سر نیچے چلا گیا، پاؤں اوپر چلے گئے۔ اس نے وہ گایا پیپسی کو۔ اس وقت ان کی 3-4 کروڑ سال کی آمد تھی، اور پیپسی سے پہلے کوکا کولا آ گیا تھا، تو ہمارے سامنے آیا، تو اس نے اس کو اتنا گایا کہ کوک پیچھے رہ گیا اور پیپسی کی کمائی 20 کروڑ کے اوپر چلی۔ پیپسی پیپسی پیپسی۔ جب ذہن سازی کی جاتی ہے تو تکرار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی علمی چیزیں سنائی جاتی ہیں تو ان میں تکرار نہیں ہوتا۔ تو میں نے سنا، میٹرک میں میں نے دعا شروع کی، میٹرک میں اللہ میری ساری نیکیاں لے لے، مجھے گورنمنٹ کالج میں داخلہ کروا دے۔ یہ میرا حال بن،
کیونکہ میں پڑھتا تو تھا نہیں، اور گورنمنٹ کالج سب سے بڑا کالج، اس کا میرٹ بہت زیادہ، اور وہ تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور میں میرٹ پہ سفارش کے بغیر گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گیا، پھر میڈیکل کو شروع کیا کہ نیکی میرے نزدیک اتنی اہمیت تھی کہ گورنمنٹ کالج کا داخلہ نیکی سے زیادہ بڑی چیز۔ یہ ذہن کیسے بنا؟ بار 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 بار۔ اب میں قرآن میں آتا ہوں کہ اللہ نے انبیاء کے قصوں سے قرآن کو بھر دیا ہے، اتنا تکرار ہے، اتنا تکرار ہے، حیرت ہوتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے، ادھر شروع ہو جاتا، ادھر ختم ہوتا ہے، ادھر شروع ہو جاتا، ادھر نوح علیہ السلام کی کہانی چلتی ہے، ختم ہوتی، آگے پھر شروع ہو جاتی ہے، لوط علیہ السلام کی بات چلتی ہے، آگے پھر شروع ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء کے قصوں کو موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 دفعہ ہے قرآن پاک، ابراہیم علیہ السلام کا نام 70 دفعہ ہے قرآن پاک، عیسیٰ اور آدم علیہ السلام کا نام 25 دفعہ ہے قرآن پاک، اور انبیاء کے واقعات کو بار 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 دہرانے کے بعد ہمیں کہا کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں پہنچانے کے لیے نبیوں کے قصے، نبیوں کے قصے، نبیوں کے قصے کہ بار بار سنے اور ان کے دل میں آئے کہ ہم عام امت نہیں ہیں۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کا جو مغز ہے نا، دو باتیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ اس کا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، میں کون سا کوئی تفسیریں پڑھ کے بتاتا ہوں، وجدان کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس کے گرد یہ گھومتی ہے کہ پہلے ہم نے قیادت وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، بنو اسرائیل ہم نے انہیں امامت دی، قیادت دی جب انہوں نے صبر کیا۔ اب ان سے یہ ذمہ داری واپس لینی تھی، تو پہلے قبلہ تبدیل کیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ آگے کیا ہے؟ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آگے پھر ایک دم پہلے ظاہری نشانی کو ان سے چھینا، بیت المقدس سے بیت اللہ، اور پھر اس کے بعد آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، جیسے ہم نے ان سے قبلہ لے کر تمہارا قبلہ ابراہیم کا قبلہ تمہیں دے دیا، ایسے ہی ہم نے ان سے قیادت لے کر تمہیں دے دی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ وہ جو میں نے ایک چند دن پہلے بات کی تھی کہ امام ابن جریر طبری نے وہ ترجمہ کیا جو میں نے ویسے ہی کہا تھا کہ پہلے انبیاء واسطہ ہوتے تھے بندوں اور رب کے درمیان، اب یہ امت واسطہ ہے بندوں اور رب کے درمیان۔ اب اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اب ہم ہیں واسطہ، اس تم واسطہ ہو، لہذا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ جملہ واسطہ کے مطلب کے ساتھ زیادہ جڑتا ہے، نہیں؟ تم امت واسطہ ہو، لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہو، اللہ سے کی طرف بلاتے ہو، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، اور تمہاری بات حق اور سچ ہے، اس پر تمہارا نبی گواہ ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ انبیاء کے قصوں کا تکرار۔ هل أتاك حدیث الجنود فرعون و ثمود، یہ آخری دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ بروج میں۔
اس پہلے والنازعات میں نام ہے حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ 136ویں دفعہ یہاں آ رہا ہے، لیکن آگے جب فرعون کا ذکر ہے تو موسیٰ تو لازم ہے، حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ تو انبیاء کے قصوں کو پڑھا کرو، تفسیر کے بغیر خود الفاظ میں تدبر کیا کرو، جہاں ضرورت پڑے تفسیر بھی دیکھ لو، کہ ہمیں اللہ تیار کر رہا ہے۔ اور میرے نبی نے آخری خطبے میں فرمایا بل فلیبلغ الشاہد الغائب، شہداء شاہد، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ سبحان اللہ نے قیادت انسانیت بنو اسرائیل سے لے کر اس امت کو عطا فرما تھا، اس میں انبیاء کے قصوں کے ذریعے سے ذہن سے وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، ہم آپ کو نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا آیت ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ فؤاد فعید سے ہے، فعید جلے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ قلب کا نہیں فرمایا، قلب اس کو کہتے ہیں، فؤاد اس کی جو اندر کیفیت ہوتی اس کی وجہ سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَأَصْبَحَ فؤاد ام موسیٰ فارغا، دل جل چکا تھا بیٹے کی جدائی پر۔ وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ، اب فؤاد تو نہیں آیا نا، قلبها، اللہ نے دل کو مضبوط کر دیا تو فؤاد نکل کے قلب آ گیا۔ تو میرے نبی پر عالم کا بوجھ ہے، پورے عالم کے کفر کا، سپر پاورز کا، تو اللہ کہہ رہا ہے تو آپ کا دل یقیناً انتہائی اس ذمہ داری کی وجہ سے پریشانی میں ہے، گھبراہٹ میں ہے، تو اللہ نے کہا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب آپ کے فؤاد کو ہم نے دل بنا دیا، نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک، اب قلب آ گیا کہ نبیوں کے قصوں نے مضبوط کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے، مفسرین نے لکھا ہی ہوں گی ان کی وجوہات، میرے سامنے تو نہیں ہے، لیکن جو سورہ یوسف کو پڑھنے سے ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ عجب کہانی، ایک تو یہ وہ کہانی ہے نبی کی جو شروع سے چلتی اور آخر پہ جا کے ختم ہوتی، توفانی مسلمن، پیدائش سے لے کر موت تک پوری کہانی آتی ہے، اور ایسے حالات ہیں جو دنیا میں پیش آتے رہیں گے، اپنوں میں بھی، غیروں میں بھی، بھائیوں میں بھی، رشتوں میں بھی حالات یہ آتے رہیں گے۔ ان حالات میں سے کس طرح نکلنا ہے کہ دنیا بھی بن جائے، اللہ بھی مل جائے، آخرت بھی بن جائے، تو یہ پوری تفصیل ہے اس کی، اور کسی صورت میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، قدم قدم پہ، قدم قدم پہ، قدم قدم پہ ابتدا ہوتی ہے حد درجے کے انتقام پر، اور انتہا ہوتی ہے یغفر اللہ لکم،
حد درجے کے معاف کرنے پر. اللہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا پڑھو یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی. تیسرے نمبر پر نبوت آ رہی ہے تسلسل سے. اولاد کیا کہہ رہی ہے؟ لفی ضلال مبین. یقیناً اس کا ترجمہ مفسرین نے وہ نہیں کیا ہوگا، لیکن لفظ دیکھو نا، اس سے ہلکا لفظ بھی تو قرآن میں آ سکتا تھا کہ ان ابانا یوثر یوسف علینا. اتنا دل میں بھرا ہوا ہے باپ کے بارے میں بھی غصہ کہ کہہ رہے ہیں لفی. فی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے، نحن فی الغرفہ، کہ وہ اس دلال کے اندر ایسے ڈوب گئے ہیں. زید فی الدار، یہ شرح میں تعامل کی شرح میں وہ کتاب میں نے یاد کی تھی، وہ جو اس میں جو عوامل ہیں، عامل اندر صدنہ باشد چنی فرمود اند شیخ عبد القاہر جرجانی پیر ہدا باؤ تاؤ کاف و لامو واؤ منز مسخلا ربا حاش من عدا فی عن علا حتی الا. لو آج تک یاد ہے. ایک لام ایک فی، اس قدر ان کے دلوں پر شدت آئی ہوئی تھی. تو یعقوب علیہ السلام کے ادب میں ترجمہ تو یہ نہیں کرے گا کوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیٹوں کے نزدیک اس کا وہی مطلب تھا جو لفی ضلال مبین کا مطلب بنتا ہے. جبھی تو اگلا لفظ اس غصے کی نشانی کر رہا ہے، اقتلوا یوسف. حسد بدائع التفسیر ابن القیم رحمہ اللہ کے تفسیری جو نوٹس ہیں اس کو جمع کیا بعد کے لوگوں نے، تو اس کی 5 جلدیں بنی. جب ہمت تھی میں نے پڑھی تھی، بہت ہی اعلیٰ، لیکن وہ کہیں اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ آج کل وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. وہ زمانے کی بات تھی، لیکن بہت کمال کی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ حسد کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے ہر روحانی تکلیف کا علاج بتایا ہے. حسد کا علاج کوئی نہیں، کا دشمنی کا علاج بتایا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کر. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تیرا جو بڑے سے بڑا دشمن ہے نا، وہ تیرا گرم جوش دوست بن جائے. حمیم کھولتا پن، ایسے تیرے احسان کرنے سے اس کے دل میں تیری محبت ایسے جوش مار. جب حسد کی بات آئی تو وہاں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ابن القیم کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ حاسد جب حسد کرے تو یہ کام کرو تو اس کا حسد ختم ہو جائے گا. نہیں، حاسد سے جتنا اچھا کرو گے اس کا حسد اتنا بڑھے گا. تو لہذا مجھے کہو کہ میں تمہاری حاسد سے حفاظت کروں. جادو بھی لوگ کیوں کرواتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. اور پہلا جو دنیا میں جرم ہوا وہ حسد تھا. قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو حاسد کا کوئی علاج نہیں. اللہ کہتا ہے مجھے کہو کہ میں تمہاری حفاظت کروں. تو بھائیوں کا حسد تھا اس درجے کا کہ جس کے ساتھ لفی ضلال مبین جڑتا ہے. کیا کہ اقتلوا. عمر کیا تھی؟ 10 سے 12 سال عمر. جب 10 سال کا بچہ کیا ہے، 12 سال کا بچہ کیا ہے. ایک اس سے پتہ چلتا ہے استعینوا علی امورکم بالکتمان.
اپنے کاموں کو مکمل کرو چھپا کے، کہ حاسد کی نظر کھا جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو باپ نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، لیکن وہ معصوم بچے تھے، انہوں نے کہہ دیا۔ جب کہا تو یہ کہانی شروع، ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون القوہ فی غیابت الجب، جب